باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 17 باب 11 تا 19 آیات۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، ان کی حفاظت کر تاکہ یہ ہماری مانند ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی، اور فرزند ہلاکت کے سوا ان میں سے ایک بھی ہلاک نہیں ہوا، تاکہ نوشتہ پورا ہو۔ اور اب میں تیرے پاس آتا ہوں، اور میں دنیا میں ہو کر یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہی میں کامل ہو جائے۔ میں نے تیرا کلام انہیں دیا ہے، اور دنیا نے ان سے کینہ رکھا ہے، اس لیے کہ جیسے میں دنیا کا نہیں ہوں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ عرض نہیں کرتا تو انہیں دنیا میں سے اٹھا لے، مگر یہ کہ تو انہیں بدی سے بچا۔ جیسے کہ میں دنیا کا نہیں ہوں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ سچائی کے وسیلے انہیں مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہی ہے۔ جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں۔ پاک انجیل کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آپ تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے صبح کا سلام۔ امید کرتا ہوں آپ سب بحفاظت ہوں گے۔ آپ کی سلامتی اور اچھی صحت کے لیے میں دعا گو ہوں۔ آج 24 مئی پاشکا کے 7ویں ہفتے کے دوران بدھ کی تلاوتوں پر ہم غور کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال میں سے پڑھیں گے۔ اس تلاوت میں ہم سنتے ہیں مقدس پالوس افسس کے کاہنوں کو جمع کر کے انہیں ایک بہت خاص ذمہ داری دیتے ہیں۔ مقدس پالوس افسس کے کاہنوں کو جمع کر کے انہیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص ذمہ داری کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ ذمہ داری خدا کی کلیسیا کی غلہ بانی کرنا ہے۔ یہ کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے خریدی ہوئی کلیسیا ہے۔ مقدس پالوس فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد مشکل وقت آنے والا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد بہت سے ایسے لوگ بھی آئیں گے جو اس غلے کی بھیڑوں کو پھاڑیں گے، انہیں نقصان پہنچائیں گے اور ان پر کوئی ترس نہیں کریں گے، اور یہ تم میں سے ہی کچھ لوگ ہوں گے جو مختلف قسم کی تعلیمات دے کر، الٹی سیدھی باتیں کر کے ان بھیڑوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اس لیے مقدس پالوس کاہنوں کو، افسس کے کاہنوں کو مخاطب کر کے انہیں یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ اس غلے کے لیے جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو۔ مقدس پالوس یہ بات فرماتے ہیں کہ میں 3 برس تک یہاں دن اور رات رو رو کر بڑی کوشش سے انہیں سمجھاتا رہا، ان کی تربیت کرتا رہا، انہیں خدا کا کلام سناتا رہا، اور اب مقدس پالوس جب اس شہر کو چھوڑ کے جانے والا ہے تو وہ یہ ذمہ داری اس وقت کاہنوں کو دیتا ہے۔ جب یہ باتیں وہ لوگ سنتے ہیں، مقدس پالوس کی محبت، مقدس پالوس کی ذمہ داری کو جب وہ دیکھتے ہیں
کہ وہ ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اسے گلے لگا لگا کر روتے ہیں، بہت افسردہ ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، اور پھر اسی غم کی حالت میں وہ مقدس پالوس کو روانہ کرتے ہیں، اپنے درمیان سے الوداع کہتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس میں مقدس یوحنا کی انجیل کے مطابق خداوند یسوع مسیح بھی باپ سے دعا کرتے ہیں کلیسیا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے باپ، ان کی حفاظت کر، انہیں متحد رکھ، ان کی رہنمائی کر، جس طرح میں اور باپ ایک ہیں، یہ بھی ایک رہیں، یہ بھی تیری حفاظت میں رہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کی دونوں تلاوتیں کلیسیا کے بارے میں ہیں۔ مقدس پالوس کلیسیا کے بارے میں کاہنوں کو ذمہ داری دیتے ہیں، خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے باپ کے حضور دعا کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آج ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان تمام رہنماؤں کے لیے، ان تمام کاہنوں کے لیے، ان تمام مشنریوں کے لیے جنہوں نے یہ ایمان سنبھالے رکھا اور ہم تک اس ایمان کو منتقل کیا۔ آج خداوند کے حضور ہم دعا کریں کہ خداوند ہمیں بھی ایسے لوگوں سے جو کلیسیا کو توڑتے ہیں، جو کلیسیا کو پھاڑتے ہیں، جو کلیسیا کی تعلیمات کو الٹی سیدھی باتوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں تاکہ سادہ لوگ ان کی باتوں سے بھٹک جاتے ہیں۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں پختہ رہیں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسے انسانوں سے بچائے جو کلیسیا میں نا اتفاقی کا سبب بنتے ہیں، جو کلیسیا کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، جو کلیسیا میں پھوٹ ڈالتے ہیں۔ خداوند ایسے لوگوں سے کلیسیا کو محفوظ رکھے، اور کلیسیا کے خادموں کو، کاہنوں کو، ہم سبوں کو، ریلیجس فادرز، سسٹرز، برادرز، مبشران انجیل، سب کو توفیق عطا کرے تاکہ وہ اپنی اپنی کلیسیا کی ذمہ داری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کی نگہداشت کریں، ان کی غلہ بانی کریں، تاکہ خداوند کا نام عزت و جلال پائے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔